میڈم ان صحافیوں کے نام لے لیں جو عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹ بولنے کے پیسے لیتے ہیں اور کتنے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو گزشتہ روز جو جلسہ ہوا آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاپ جلسہ تھا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3-4 ہزار سے زائد لوگ نہیں تھے. ماشاءاللہ کیا کہوں جی وہ خان صاحب نے کہ میں اب آج کل بہت ہی کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں اور ان کو پڑھے لکھے ہونے کا شوق بھی نہیں ہے. 60 کلومیٹر کی تو لائن تھی ٹریفک کی, تو 60 کلومیٹر میں اگر 4000 گاڑیاں آتی ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر مان لیتے ہیں ان کی بات ہے. نیکسٹ کویسچن. اچھا, ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی دھمکیاں لگائی, بہت خطرناک دھمکی دی ہے انہوں نے. عظمیٰ بخاری صاحبہ تو بس وہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی, بٹ ان کو کہیں ریمنڈ ڈیوس, بس اس کے بعد تو میں کم بیک ٹو علی امین پہ آ جاتے ہیں جو اصلی بات ہے. دیکھیں علی امین صاحب نے قوم کی آواز سنا دی ہے کہ ہم مزید نقلی کیس خان پر برداشت نہیں کریں گے. جنرل باجوہ نے جب علی خان صاحب پہ 200 سے زیادہ نقلی کیس بنائے, ہر ایک کیس ہائی کورٹ میں فلاپ ہوتا جاتا ہے, عزت بری ہوتے جاتے ہیں. حالانکہ وہ گندا کیس جو عدت والے لوگوں نے کیا تھا, بے حیائی والا کیس, جو کسی مسلمان ملک میں کیا کسی غیر مسلمان ملک میں بھی ایسا کیس نہیں ہوا ہوگا, وہ بھی خان صاحب عزت بری صاحب میں ہو گیا. اب اس والے میں بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ان کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف بنے, لیڈرشپ بنے, لیڈرشپ کی جگہ جائے, لندن میں میکڈونلڈس کھائے, پلیٹلیٹس گرے ہوں اوپر اور نیچے ہوں, وہ عمران خان کبھی نہیں کرے گا. پھر کہتے ہیں تم سائڈ پہ ہو جاؤ, -1 کی ٹیم آگے لے آؤ, یا پھر تم یہ کرو وہ کرو. اب ہوتے کون اس کو انسٹرکشنز دینے والے؟ وہ پاکستان کا سچا بیٹا, وہ کہہ رہے ٹھیک ہے میں نے جیل برداشت کرنی, سزائیں برداشت کرنی ہے. یہ تو عوام کی آواز ہے کہ ہمیں ہمارا خان صحیح سلامت چاہیے. اگر ایک اور نقلی کیس ہوا بس پھر اچھا 22 پھٹ پڑے گی کیا پٹیالہ جیل پہ؟ میری بات سنیں, آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, آپ اپنا بجلی کا بل دے سکتے ہیں؟ سچ بتائیں, مجھ سے پوچھیں میں دے سکتی ہوں اپنی تنخواہ میں؟ نہیں. ان لوگوں نے پورے پاکستان کو ایک ایسے چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, غریب مزید غریب ہو گیا, مالدار اور مالدار ہو گیا, ٹیکس بریکس مل گئی, اور جو مڈل کلاس تھا اس کو سکویز کر دیا. ٹھیک, سارا پاکستان نکلے گا پی ٹی آئی نہیں, پورا پاکستان نکلے گا ڈیالہ جائے گا. آپ دیکھیں گے. بات یہ ہے گنڈا پور صاحب نے کہ 15 دن کے بعد ہم خود نکالیں گے. خود کیسے نکالیں گے وہ تو اب انہیں کو پتا ہوگا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں اس ڈرامے سے. نو مور فیک کیسز. اچھا, ایک اصلی کیس نکالو اور کر کے دکھاؤ. دھمکیاں دی گئی ہیں ان سے کہیں کہ پنجاب کے لیے اب ہمیں ویزا لینا پڑے گا. ان کا جو شوق ہے نا گریٹر پنجاب کا کہ جی جاتی عمرہ, اصلی جاتی عمرے سے کبھی جا کے ملے گا, وہ تو ہم پورا ہونے نہیں دیں گے. میں پاکستانی ہوں, میں جاؤں, میرا سارا خاندان جائے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں اجازت دی ہے آئین نے, قانون نے. ہوتے کون ہیں وہاں پہ پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ چیک کرنے والے؟ یہ تو ان کے پرانے پینترے ہیں. آپ کو یاد ہے جب ضرب عضب ہو رہی تھی تو جتنی بھی آئی ڈی پیز آتے تھے ناردن ایریا سے, ایکس فاٹا پاٹ, اب تو مرجڈ ایریاز ہیں, تو ان بیچاروں کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے تھے اسلام آباد کے بارڈر پہ, سندھ میں, ان کو اندر نہیں آنے دیتے تھے, ایز اف یہ لوگ کافر ہیں, ایز اف یہ لوگ غیر پاکستانی ہیں. ان کی ان عادتوں سے ہم بالکل بہت اچھے طریقے سے واقف اور میں رانا ثنا کو کبھی بھی فالتو جواب نہیں دیتی ہوں. بٹ ان کی جو پرفارمنس تھی ایز لا منسٹر ان پنجاب, اسپیشلی جس طرح پیڈوفیلیا سے انہوں نے ڈیل کیا, کو یو آر ان نو پوزیشن ٹو ٹاک. اچھا, آپ کو تو یہاں پر NOC دیا گیا تھا, اس کے باوجود کنٹینرز بہت زیادہ لگائے گئے تھے وہاں پر, تو ابھی سے کہنا شروع ہو گئے ہم کسی صورت آپ کو انٹری نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جواب دیجیے گا انٹری ہوگی کیسے, کیا کریں گے آپ, علائی عمل کیا ہے؟ انہوں نے جو کرنا ہے یہ وہ کر لینا. ایکچولی قبل از وقت ہم اپنے پلان کسی کو نہیں بتائیں گے, ہم نے تو جلسہ کرنا ہے, ہمیں خان صاحب نے بول دیا. لیکن اگر یہ لوگ اتنے فرعون ہو چکے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ صوبہ ان کا ذاتی صوبہ ہے, نیچرلی چوریاں کر رہے ہیں, پیسے کھا رہے, جاتی عمرے کا سارے بجلی کا بل آپ کی پنجاب کی عوام دے رہی ہے, صحت کارڈ کھا گئے, سب کچھ بیڑا غرق کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. شاہدانہ گلزار صاحبہ, کچھ دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت یا پھر بڑوں اور PTI کے درمیان معاملات کافی زیادہ بہتر ہو رہے تھے, کچھ گرین سگنلز وائبز آ رہی تھی وہاں سے. لیکن کل اچانک سے گنڈا پور صاحب نے تو اس پر کیے دھرے پر پانی پھیر دیا. اچانک سے ان کو ہوا کیا یہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی, یہی وہ سرپرائز تھا جس کی آپ بات کر رہے تھے, جس طریقے سے انہوں نے گولہ باری کی زبانی؟ دیکھیں جس طرح کل ہمارے لوگوں کو عذاب کیا گیا, جس طرح دیکھیں یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. NOC دیا کہ 2 سے 7 تک جلسہ ہوگا, اور ایک رات پہلے سے کنٹینرز ہاتھ میں لگا دیے کہ لوگ گاڑیوں میں نہ جا سکیں, اور پھر ایک اسی دن قانون شائع کیا, ایک میمو شائع کیا کہ جو پیدل جائے گا ہم اس کو اریسٹ کریں گے. پھر اللہ کے ظالموں, ایسا تو ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں, پاکستان میں اپنے فلسطین بنانا ہے. تو اگر علی کو غصہ آیا, اس کا جسٹیفائڈ غصہ, خواتین کو پکڑ کے بسوں سے اتارا ہے, کراچی سے ٹرینز آ رہی تھی, خواتین کو اتارا ہے. یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں کہ یہ عورتوں پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں. لیکن شاہدانہ صاحب ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں کہ کون سا بیان؟
ये सहाफ़ियों के हवाले से भी बात صحافیوں کے خواتین کے حوالے سے دیکھیں خواتین کارڈ یہ لوگ نہیں کھیلے تو بہتر ہیں. یاسمین راشد ابھی بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے. میری والدہ کے سیاست سے کوئی کام نہیں اس پر اٹیک کیا. ثانیہ نشتر پہ انہوں نے کسی عورت کو چھوڑا ہے ویل چیئر میں سے لڑکیوں کو نکال کے ان کو مارے کھلائی ہیں. ان لوگوں نے جو یہ عورت کارڈ ہمارے ساتھ نہیں کھیلے تو بہتر ہے. جہاں تک صحافیوں کی بات رہی اللہ ماں باپ بیٹی کو سزا دے. جس دن ارشد شریف کے لوگوں نے ٹکڑے کروائے تھے مجھے یاد ہے اس دن یہ لوگ کیک بھی کاٹ رہے تھے لندن میں. سو لیٹس ناٹ پلے دیٹ کارڈ. صحافی کی جہاں تک بات ہے میں مانتی ہوں غلط بات ہے, چاہے سلپ آف ٹنگ تھا چاہے ایکسیس غصہ تھا, لیکن یہ آپ بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں اور لفافی صحافی میں بہت فرق ہے. مجھے بھی پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کون بندہ ہر شام کو 30 لاکھ لیتا ہے 50 لیتا ہے خان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے. لیکن کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹلی جو تھے ان کا نام لیتے؟ بالکل میں ہوتی بچے میں تو ہمیشہ نام لیتی ہوں پھر ہمیشہ I'm in trouble. میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بلکہ کتنے اینکرز ترک کر دیے پچھلے 2 سال سے. میں ہارڈلی ٹی وی شوز پہ جاتی ہوں کیونکہ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے خان کے خلاف میرے خلاف میں جا کے ہی اس کے شو میں کروں کہ یہ سیاست ہے. میں سیاست دان نہیں ہوں, میں پہلے انسان ہوں. منافقت حرام ہے, بات ختم. میم یہ آپ میڈیا کی بات کر رہی ہیں, بعد میں گاڑیوں کو لاتیں ماری گئیں, ان کو ہراساں کیا گیا وہاں پہ جو ورکر تھے میڈیا کے ان لوگوں کو. بہت غلط ہوا ہے, آئی کنڈیم اٹ. اور آج گوہر بھائی نے اور فیصل امین نے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بیٹ رپورٹر سے بیٹھ کے باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے, معافی کی ہے, غیر مشروط معافی مانگی ہے. میں بھی معافی مانگتی ہوں کیونکہ میں تو ابھی کتنے شوز پہ یہ بات کہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرانک میڈیا از دا اونلی میڈیا دیٹ کیپٹ پی ٹی آئی الائیو. یہ میڈیا تھا تو ہماری آواز پہنچی تھی. ٹریڈیشنل میڈیا سے تو ہمیں بند کر دیا تھا. میں جب جیل میں بھی تھی بائی دا وے صرف پی ٹی وی آتا تھا اور ان کی شکلیں دیکھنی پڑتی تھیں, باقی چینلز بھی بند کر دیے تھے. سو بہت غلط ہے. ہم عزت کرتے ہیں اور آپ کو خود پتہ ہے میں باقی سب کی بات نہیں کر سکتی, بٹ جس طرح میں ہر کسی کے ساتھ ہوں میرے لیے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہوا غلط ہوا اور اسی وقت غلطی مان لینی چاہیے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میڈم کچھ نام لیں گی اینکرز کے جنہوں نے آپ نے کہا کہ کچھ پیسے لیتے ہیں 30 لاکھ روپے, کوئی نام لیں گی آپ؟ اگر میں نے نام لے دیا تو وہ بیچارہ پھنس جائے گا. اس نے مجھے سب کے نام بتائیں کہ میڈم یہ شام کے اتنے لیتا ہے, اتنے تھے. خود بھی اینکر ہے, اس کو خود 50 لاکھ کی آفر ہوتی تھی کہ خان کے خلاف یہ اسٹوری پلانٹ کرو. کچھ عرصہ تو باہر بھی تھا پھر واپس آیا بیچارہ. تو ایسے بہت حلالی لوگ ہیں پاکستان میں جو ایک ہی سوٹ ہر شام کو شو میں پہنتا ہے وہ اینکر. آفرین ایسے جرنلزم کو. دس از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. اگر جرنلزم ختم پاکستان ختم. آپ کے حق میں اگر بات آپ مراد کسی کے حق میں بات ہو جاتی ہے تو وہ ٹرو جرنلزم ہو جاتا ہے. نہیں اگر ان کے خلاف بات ہو تو پھر ان کو دیٹس ناٹ ٹرو بیٹا. میرے خلاف تو 24 گھنٹے سٹوریز آتی رہتی ہے. میں نے کبھی بھی کسی کو پرسنلی نہیں اٹیک کیا. آپ تو سب مجھے 6-7 سال سے جانتے ہو. ہر کسی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. لیکن بینا پور صاحب کو معافی مانگنی چاہیے یہاں پہ آ کے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں, جب محمد مالک صاحب جو میرے اچھے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا خان صاحب کو پبلک کے سامنے کہ سر میں آپ کا گریبان پکڑوں, پتہ نہیں کیا بات تھی. خان صاحب نے ان کو جھڑکا یا ان سے کہا کہ معافی مانگو؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو پرائم منسٹر تھا. بچے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر کے چلنا ہوگا. ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ہماری ضرورت ہے. محتاج کوئی کسی کا نہیں ہے, بٹ یہ سسٹم ایسا چل رہا ہے. پتہ نہیں کیا بات تھی. خان صاحب نے ان کو جھڑکا یا ان سے کہا کہ معافی مانگو؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو پرائم منسٹر تھا. بچے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر کے چلنا ہوگا. ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ہماری ضرورت ہے. محتاج کوئی کسی کا نہیں ہے, بٹ یہ سسٹم ایسا چل رہا ہے.